میں ہوں ذوالقرنین شیخ. 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جا رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک بی جی ٹی یعنی کہ بارڈر گواسکر ٹیسٹ سیریز کا چوتھا ٹیسٹ میچ انڈیا آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا کے اندر میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے, اور دوسری طرف پاکستان کی ٹیم جو کہ ایک ایشین ٹیم ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سنچورین کے مقام پر ٹیسٹ میچ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے. ان دونوں ٹیسٹ میچز کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اب عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ یہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیوں کہا جاتا ہے, تو ان کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ باکسنگ ڈے سے مراد وہ ٹیسٹ میچ ہے یا وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کھیلوں کی جو 25 دسمبر یعنی کرسمس کے ڈے سے اگلے دن سے شروع ہو, 26 دسمبر سے. جو بھی کامن ویلتھ کے کنٹریز ہیں, ممالک ہیں جن میں کرسچینٹی یعنی کہ عیسائیت جو ہے ان کی میجورٹی ہے اور وہ چرچ آف انگلینڈ کے انڈر آتے تھے, تو وہاں پر یہ ٹیسٹ میچز جو 26 دسمبر سے شروع ہوتے ہیں ان کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کہا جاتا ہے. اور ان میں جو کامن ویلتھ کے 3 کرکٹ پلیئنگ نیشنز ہیں ان میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہے. انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان جو 26 دسمبر کو ٹیسٹ میچ شروع ہوا, بارڈر گواسکر ٹیسٹ سیریز کا چوتھا ٹیسٹ میچ, یہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کہلاتا ہے. اور دوسری طرف پاکستان جو جنوبی افریقہ کے خلاف سنچورین میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں, یہ بھی 26 دسمبر کو ہی شروع ہوا, اس لیے اس کو بھی باکسنگ ڈے ٹیسٹ کہا جاتا ہے. ان دونوں ٹیسٹ میچز کو باکسنگ ڈے کہا جاتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ 2 ٹیسٹ میچز جو کہ بالکل ڈفرینٹ کانٹینٹ براعظموں پر ہو رہے ہیں اور ڈفرینٹ ٹیموں کے درمیان ہو رہے ہیں, ان کا آپس میں لینا دینا کیا ہے, کنیکشن کیا ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور خاص کر ان دونوں ٹیسٹ میچز کے اندر جیت ہار کا اثر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل پر کیسے پڑ سکتا ہے, یہ بھی بات کریں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور آسٹریلیا کا, جو میلبرن کے کرکٹ گراؤنڈ میں آج چوتھا ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے. اور 26 دسمبر سے یہ شروع ہونے والا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ تیسرے روز میں چلا گیا. اس ٹیسٹ میچ میں اس وقت بڑی مشکل سے ریڈی کی بیٹنگ سے ایک سنچری سکور کی نتیش کمار ریڈی نے, اس وجہ سے انڈیا تھوڑا سا مشکل سے باہر آیا, لیکن ٹیسٹ میچ جیتنے کی فارم میں نہیں ہے. وہ ٹیسٹ میچ کیوں جیتنے کی فارم میں نہیں ہے, اس کی وجہ انڈیا کے وہ سٹار بیٹرز ہیں جو لڑنے پہ تو توجہ دے رہے ہیں, جن کی آئیں بائیں شائیں تو بہت ہے لیکن پرفارمنس بالکل نیل زیرو ہوئی ہے. میں نام لے لوں گا روہت شرما کا, کتنا بڑا نام ہے. پوری ٹیسٹ سیریز میں پہلا ٹیسٹ میچ چھوڑ کے, کیونکہ وہ کھیلا نہیں تھا انہوں نے اور وہ اس ٹیسٹ میچ کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے, ان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش تھی اور اسی وجہ سے وہ گئے نہیں تھے پرتھ میں, اور ان کا نہ جانا انڈیا کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا تھا. اور انڈیا نے بمراہ کی سربراہی میں, کپتانی میں پہلا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کو پرتھ میں ہرایا, اس وقت جب انڈیا کی ٹیم اپنے ملک میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز بڑی بری طرح ہاری, جی ہاں بڑی بری طرح ہاری نیوزی لینڈ سے. اور اس انڈین ٹیم نے جب آسٹریلیا کے جا کے اندر پرتھ کے اندر آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہرایا, تو بڑی بھنگڑے پڑے, بڑے ڈانس ہوئے, اور یہ بات آنا شروع ہوگی کہ انڈیا جو ہے وہ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 4-1 سے پکڑے گا, 4-0 سے پکڑے گا, اور بی جی ٹی جو ہے وہ انڈیا اپنے نام کرے گا اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں جائے گا. لیکن وہ شاید بھول گئے تھے کہ ان کے سامنے کھیلنے والی ٹیم کوئی عام ٹیم نہیں ہے, وہ آسٹریلینز ہے. وہ آسٹریلین ٹیم ہے جو اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتی. آسٹریلیا نے پرتھ کے اندر 6 وکٹوں سے وہ ضرور ہارے, لیکن اگلا ٹیسٹ میچ جب ایڈلیڈ میں ہوا تو وہاں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی 10 وکٹوں سے. ایڈلیڈ کے اندر فوراً آسٹریلیا نے کم بیک کیا, اور اس آسٹریلیا کی ٹیم نے اسی انڈیا کی ٹیم کو جس نے پرتھ میں انہیں ہرایا تھا 10 وکٹوں سے ہرایا. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آسٹریلین بالکل ایک ڈیفرنٹ یونٹ لگے, ڈیفرنٹ طرح کی ان کی اپروچ نظر آئی پرتھ ٹیسٹ کی نسبت ایڈلیڈ میں, اور پھر ان کا جو موریل بنا, جو ان کا پلینگ سٹائل بنا, پھر وہ رکے نہیں. برسبن گابا میں جب تیسرا ٹیسٹ میچ ہوا انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان, تو اس میں بھی بارش نے آ کر بچا لیا انڈیا کو, ورنہ وہ میچ بھی آسٹریلین چھوڑنے والے نہیں تھے. اور بارش نے ٹیسٹ میچ کے چوتھے اور 5ویں روز جو ہے وہ انڈیا کو اس ٹیسٹ میچ کی ہار سے بچایا, اور یہ ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں اس وقت تک ایک ٹیسٹ سے یہ سیریز برابر ہے. اور اب جب میں بات کر رہا ہوں باکسنگ ڈے ٹیسٹ MCG میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کی, تو اس ٹیسٹ میچ میں
انڈیا کی طرف سے ڈراما فل نظر آیا. اور وہ ڈراما کیا تھا؟ وہ گابا سے شروع ہوا تھا, برسبن سے. وہ سب سے پہلے تو آپ ان کے بالر سراج کی بدتمیزی دیکھ لیں, انتہا بدتمیز کنڈکٹ. وہاں پر بھی ان کی لبوشن سے, ٹریوس ہیڈ سے, جو آسٹریلین بیٹر جو ان کو مار رہے تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ غیر اخلاقی قسم کا رویہ تھا, جس کو دنیا کرکٹ میں کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کیا جائے گا. جو سب سے غیر اخلاقی چیز سامنے آئی اور جس کو اب آسٹریلین میڈیا بالکل معاف کرنے کو تیار نہیں, وہ وراٹ کوہلی کی وہ بدتمیزی تھی جو انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے, 19 سال 85 دن کا ایک بچہ سیم کانسٹیس جو اپنا ڈیبیو کیا جس نے ایم سی جی میں, اس بچے کو جب کندھا مارا, اور کندھا بھی وہ بالکل آپ دیکھیں 4-5 میٹر کی دوری سے آئے اور گھما کے انہوں نے کندھا مارا. اس پر 20% فیس تو ضرور, جو میچ فیس تھی اس کو آئی سی سی نے جرمانہ کیا, ایک پوائنٹ بھی ان کو ڈی ویلیوئنگ پوائنٹ دیا. لیکن جو چیز آسٹریلین میڈیا ڈائجسٹ نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ وہ وراٹ کوہلی جس کو ایک دن پہلے یہی بچہ اپنے ڈیبیو سے پہلے, جب یہ پتا چل گیا کہ یہ کھیلے گا میلبرن کا ایم سی جی میں ہونے والا بی جی ٹی کا چوتھا ٹیسٹ میچ کھیلے گا ایز این اوپنر, تو اس بچے سے آسٹریلین میڈیا نے جب سوال کیا کہ وہ اپنا آئیڈیل بیٹر کس کو مانتے ہیں, تو اس نے کہا وراٹ کوہلی. اور وہی وراٹ کوہلی ایک دن بعد اس سے گراؤنڈ میں اس کو گھوریاں ڈال رہا تھا, اس کو مطلب ہے کہ آپ کہیں اس ایک بچے کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ ٹرک کر رہا تھا. اور اس ٹرک کو پوری دنیا کرکٹ نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ کیا وراٹ کوہلی ایکٹنگ کر رہا تھا. اور پھر جب آسٹریلیا نے 474 رنز جوڑ لیے اور اس کے جواب میں باری آئی انڈیا کی, تو پھر لڑکھڑا گئے. وراٹ کوہلی سے بڑی امید کی جا رہی تھی کہ وہ سینچری داغ گئے ہیں, سینکڑا ملے گا, نہیں آیا بھائی, وہ بھی 36 پر چلتے بنے. اور سب سے بڑی چیز روہت شرما کو اب ٹیسٹ کرکٹ سے چلا جانا چاہیے. جو ان کی آپ لاسٹ 10 اننگز دیکھیں, پچھلی 10 اننگز میں روہت شرما 11 کی ایوریج سے صرف رنز بنا سکے اور کوئی بڑا سکور نہیں, صرف ایک 50 ہے, اور وہ بھی شاید نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں. باقی جتنی بھی انہوں نے اننگز کھیلی ہیں 10 اننگز, ان 10 اننگز میں ان کا سکور 3, 18, 11 اس طرح کر کے ایوریج 11 کی ہے. سو جو بڑے بڑے سٹار نیم تھے وہ انڈین کرکٹ پر اب بوجھ بنتے جا رہے ہیں. اور جو اب بھی ٹیسٹ میچ میلبرن کے اندر انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان چل رہا ہے, اس کو تھوڑا سا نتیش کمار ریڈی کی وجہ سے آسرا سہارا مل گیا. اور نتیش کمار ریڈی کی اگر سینچری وہ نہ سکور کرتے تو یہ تیسرا دن بہت بھاری پڑنا تھا انڈیا پہ. اور انڈیا کسی نہ کسی طرح 474 رنز کے جواب میں, جو پہلی اننگز ہے آسٹریلیا کی, اب 358 تک پہنچا ہے. اور ان کو ابھی بھی 100 رن سے زیادہ کی لیڈ کا سامنا ہے جو آسٹریلیا کی زیادہ ہے, اور 9 وکٹیں انڈیا کی گر چکی ہیں. سو وقتی سہارا ضرور ملا ہے. اور بار بار اب انڈین میڈیا پر ایک ہی کہانی آ رہی ہے کہ بارش ہو جائے گی, دعائیں چل رہی ہیں, پرارتھنا چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے کہ بارش ہو جائے اور وہ ان کو بچا لے. یہ تو کہانی ہوئی میلبرن کے اندر کھیلے جانے والے جو کنٹینیوڈ باکسنگ ڈے ٹیسٹ ہے. اب دوسری طرف آ جائیں پاکستانیوں کا. پاکستان کی ٹیم بھی جنوبی افریقہ کے خلاف کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دے پا رہی ٹیسٹ میچ میں. وہ پاکستان کی ٹیم جس نے ریسنٹلی جنوبی افریقہ کو 3 ODIs کی سیریز کلین سویپ, یعنی کہ تینوں ٹیسٹ ODIs جیت کر ان کو ہرایا ان کے ملک میں اور ایک تاریخ بنائی. آج تک جنوبی افریقہ کے اندر ان کی کنڈیشنز میں کسی ٹیم کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ ان کو کلین سویپ کرے ODI سیریز میں, اور وہ پاکستان نے کیا. موریلٹی پاکستان ٹیم کے ساتھ تھی اور وہ سینچورین کے لیے ہے. باکسنگ ڈے ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوا, لیکن سلیکشن سے لے کر بہت سے معاملات پر پاکستان ٹیم میں ایکسپیریمنٹ نظر آئے. سلیکشن میں تو میں بات کروں گا عامر جمال کی, جن کو ایز اے بالنگ آل راؤنڈر, آپ وہ فاسٹ میڈیم بالنگ کرتے ہیں, بیٹر بھی ہیں, اچھے ہیں, جن کو ایز اے بالنگ آل راؤنڈر ٹیم میں شامل کیا گیا. اور میر حمزہ کو نہیں ڈالا گیا, لیکن صرف 8 اوور ان سے کروائے گئے. اور لگ یہی رہا کہ ان کی فٹنس کے مسائل جو ہوئے تھے اس وقت جب پاکستان کے ٹور پر آئی ہوئی انگلینڈ کی ٹیم کھیل رہی تھی, انہوں نے لاسٹ ٹیسٹ میچ راولپنڈی کے اندر کھیلا تھا انگلینڈ کے خلاف, تو اس سینس میں جو ان کو فٹنس کے مسائل تھے وہ اب بھی تھے, اور ان کو پتہ نہیں کیوں زبردستی اس ٹیسٹ میچ کے اندر جھونک دیا گیا. سو بیسیکلی پاکستان ٹیم 10 پلیئرز کے ساتھ کھیل رہی ہے. پاکستان ٹیم کیوں ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی, اور کیوں پاکستان ٹیم کی جو پہلی اننگز تھی وہ بالکل 212 رن سکور کیے, اور
یہ ٹیسٹ میچ جو ہے اس کی ابھی بھی جو لیڈ ہے وہ پاکستان کو پریشان کیے ہوئے ہے. سو پاکستان ٹیم سنچورین کے ٹیسٹ میچ میں اس وقت مشکلات کا شکار ہے, اور وہاں پر بھی سنا ہے کہ یہ جو تیسرا دن تھا اس میں بارش ہوئی ہے, لیکن ابھی 2 دن باقی ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ اس ٹیسٹ میچ کا فیصلہ رکے. سو اگر اس ٹیسٹ میچ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان ٹیم سنچورین ٹیسٹ ہار جائے گی, اگر بارش ہو گئی تو سنچورین ٹیسٹ ڈرا ہو جائے گا. اب یہ دونوں کنڈیشنز پاکستان کی ہارنے کی اور ڈرا ہونے کی کس کو بارے میں نہیں ہے؟ انڈیا کو. انڈینز دعا کر رہے ہیں پاکستان جیت جائے جنوبی افریقہ سے. اب آپ کہیں گے یہ انڈینز کیسے دعا کر رہے ہیں پاکستان جیت جائے, وہ کب سے خیر خواہ ہو گئے پاکستان کے؟ تو بھائی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا چارٹ دیکھیں تو سب سے سر فہرست 10 ٹیسٹ میچ کھیل کے 6 جیتے ہوئے ہیں جنوبی افریقہ کی ٹیم نے, اور ان کی پروبیبلٹی 63.33% 63.33% ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے آسٹریلیا کی ٹیم جس نے 15 ٹیسٹ میچ کھیل کے 9 جیتے ہوئے ہیں, اور تیسرے نمبر پر ہے انڈیا کی ٹیم جس نے 17 ٹیسٹ میچز کھیل کر 9 جیتے ہوئے ہیں. سو اگر انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ میلبرن کے کرکٹ گراؤنڈ میں اپنا ٹیسٹ میچ ڈرا کر لیتی ہے بارش کی وجہ سے, اور اگر بارش ہو جائے اور نتیش کمار ریڈی کی ایک سنچری نے ان کو ڈرا کے قابل کر دیا, ابھی 2 دن کا کھیل باقی ہے اور فور کاسٹ بارش کی ضرور ہے. سو اگر نتیش کمار کی سینچری کا ثمر مل جائے, ان کو پھل مل جائے, ان کو جو ہے کہ اس کا فائدہ مل جائے, تو وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ انڈیا ٹیسٹ میچ کو ڈرا کر لے آسٹریلیا کے ساتھ میلبرن میں. اور اس ڈرا ٹیسٹ میچ کے ساتھ ساتھ انڈیا کو یہ خوشخبری اگر مل جائے کہ جنوبی افریقہ کو سنچورین میں پاکستان نے ہرا لیا ہے, تو ان کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اندر فائنل تک رسائی کے لیے کچھ چانسز بن سکتے ہیں. آپ پوائنٹس ٹیبل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 3 ٹاپ نیشنز ان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ, جنوبی افریقہ, آسٹریلیا, انڈیا. جنوبی افریقہ نے 10 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں جس میں ان کو 6 جیتے ہیں, اور آسٹریلیا نے 15 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے 9 جیتے ہیں, انڈیا نے 17 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 9 جیتے ہیں, اور پاکستان تو بہت نیچے چلا گیا, اور اس کی وجہ وہ 2 ٹیسٹ میچز ہیں جو ہم نے پلاننگ کے بغیر کھیلے تھے, جو بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آ کر پاکستان کو کلین سویپ کر گئی تھی. اگر اس وقت کسی نے سیریس انداز میں سوچا ہوتا, عاقب جاوید فارمولہ ہوتا, تو شاید ہم بھی ٹاپ 3-4 نیشنز میں کمپیٹنگ پوزیشن میں ہوتے.